شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا آپ سنوار رہی تھی۔ اس نے جو اس لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے خوبصورت خد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے اسکن رنگ کی پینٹ اور گلابی رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جو اس کے خوبصورت جسم پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ خاندان کی ایک واحد لڑکی تھی جس پر حسن ختم تھا۔ دودھیا رنگت، ملائی جیسی جلد، ہیزل گرین آنکھیں جو اس کی قیامت خیز تھی۔ اس کو دیکھ کر کسی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ خوبصورت لمبے آبشار کی مانند بال جو کمر سے بھی نیچے تک تھے، جسے اس نے پشت پر پھیلایا ہوا تھا۔ گلابی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ جس پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگا کر وہ مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف لٹکایا ہوا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں کھڑی ہو کر اس نے اپنی کلائی پر گھڑی پہنی تھی اور بلند آواز میں بولی تھی، ممی میں شیان کے ساتھ آئس کریم پارلر جا رہی ہوں، شام میں دیر سے واپس گھر آؤں گی۔ یکدم اس کی ماں یہ سنتے ہی باہر آئی تھی اور اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کر ان کا دل دہل گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو حویلی سے فون آیا تھا کہ حاتم اس طرف آ رہا ہے، اور اپنی بیٹی کی اب حالت دیکھ کر ان کا سکون بھی برباد ہو گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیٹی کے قریب آئی تھی، اس کا بازو پکڑتے ہوئے اجلت بھرے لہجے میں بولی تھی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ پاگل ہو گئی ہو تم شہنیلا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے حاتم آنے والا ہے، خدا کے لیے یہ لباس تبدیل کرو، اگر اس نے تمہیں اس لباس میں دیکھ لیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ جبکہ شہنیلا کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، کون حاتم؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا، جبکہ اس کی ماں حیران ہوئی تھی اور فوراً بولی تھی، وہی حاتم جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہارے تاؤ کا بیٹا۔ زیادہ میرے سامنے بننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے لیے جاؤ اور اپنا لباس تبدیل کرو۔ اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا اس لباس میں تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ جبکہ شہنیلا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی تھی اور اپنی ماں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں فوراً شرمندہ ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم بولی تھی، میں کسی حاتم کو نہیں جانتی، اور آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ حاتم میرا شوہر نہیں ہے۔ اس نے صاف کہا تھا سب کے درمیان کہ میں شہنیلا کو اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس نے کہا کہ وہ اہمیت ہی نہیں دینا چاہتا تو میں کیوں دوں؟ میں کیوں کسی کی خاطر ساری زندگی بیٹھے رہوں؟ بس امی بہت ہو گیا، میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گی۔ میں شیان کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی ساری عمر گزاروں گی، مگر میں حاتم کے بھروسے نہیں رہوں گی۔ جتنی میری بدنامی ہونی تھی نا، ہو گئی ہے، اب مزید نہیں۔ یہ بول کر ٹھہری نہیں تھی بلکہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی ہوئی اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کو بالکل فکر نہیں تھی کہ حویلی سے کون آ رہا ہے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ حاتم فردوس کی بیوی تھی، لیکن جب وہ اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا تو پھر وہ کیوں مانتی؟ اس کی بھی اپنی انا تھی۔ وہ دونوں انا کے پجاری شخص ایک رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اب قدرت ہی جانتی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ وہ باہر آئی تو سامنے اس کا قزن شیان گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کو اتنے حسین لباس میں دیکھ کر اس کی بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے پاس آیا تھا۔ شیان کو تو مانو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ شہنیلا جیسی خوبصورت لڑکی اس کے پیار میں پاگل ہو گئی ہے اور وہ محض اس کا استعمال کرنا چاہتا۔ اس کے بعد وہ اسے قطع تعلق کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک نکاح شدہ لڑکی تھی اور شیان کو معلوم تھا کہ اس کی ماں کسی قیمت پر بھی اس کی شادی شہنیلا سے نہیں کروائے گی۔ شہنیلا کے برعکس پیچھے سکینہ بیگم کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ حویلی والوں سے ان کے تعلقات پہلے بھی اچھے نہیں تھے، وجہ ان کی بیٹی اور وہ خود تھی۔ ان کا انداز بھی بے باک تھا اور ان کی بیٹی بھی بہت خوبصورت طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے شوہر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور اپنے خاندان سے قطع تعلق ہو کر شہر میں بس گئے تھے، مگر دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوار ہو رہے تھے۔ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ان کے شوہر نے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگی تھی اور واپس کاروبار میں حصہ لیا تھا، جس کی بدولت ان کی زندگی تھوڑی سنور گئی تھی۔ مگر ان تمام آسائشوں کے بدلے فردوس صاحب نے صاف کہا تھا، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے رحمان کے بڑے بیٹے حاتم سے کرواؤ گے تبھی میں تمہیں معاف کروں گا اور اپنی حویلی میں آنے کی اجازت دوں گا۔ اسی بدولت شہنیلا کے والد سلمان صاحب راضی ہو گئے تھے اور فردوس صاحب کے حکم کی وجہ سے شہنیلا اور حاتم کا نکاح ہو گیا تھا۔ حاتم گاؤں ہی کسی معصوم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا
وہ شہنیلا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں شہنیلا ایک بے باک اور خود سر لڑکی تھی، جس کو صرف اور صرف اپنے آپ سے مطلب تھا۔ اس کے نزدیک رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، اس کو محض دوستوں میں گھومنا، عیاشی کرنا، یہی سب پسند تھا۔ اسی وجہ سے وہ شہنیلا کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب سے دادا جان کا انتقال ہوا تھا تب سے بہت خاموش تھا۔ اس نے دوبارہ یہ بات نہیں دہرائی تھی کہ وہ شہنیلا کو اپنی بیوی نہیں مانتا، کیونکہ اسے یاد تھا جب اس کے دادا نے رخصتی کی بات کی تھی تب اس نے سب کے درمیان یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ شہنیلا جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر حویلی نہیں لائے گا۔ وہ آتی ہے جائے لیکن وہ حاتم کی بیوی نہیں کہلائے گی۔ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا۔ شہنیلا جو حاتم کے لیے اپنے دل میں خواب سجا کر بیٹھ گئی تھی، اس کے الفاظ سن کر اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، اور اسی پل وہ تہیا کر چکی تھی وہ کسی قیمت پر بھی حاتم سے شادی نہیں کرے گی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ رخصتی نہیں کروائے گی، وہ بھی اس نکاح کو نہیں مانتی ہے۔ مگر تقریباً 2 مہینے بعد ان کی دادا جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے، مگر آخری وقت میں انہوں نے حاتم کا ہاتھ پکڑ کر محض چند الفاظ کہے تھے: میں نے ساری زندگی نفرت کے سہارے گزار دی ہے، مگر تم ایسا نہیں کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے ایک چھت کے نیچے ایک ساتھ رہیں، اسی لیے تم شہنیلا کو بطور بیوی قبول کر لینا۔ تم دونوں کی سنتان جب پیدا ہو گئی تب تمہارے ماں باپ کے درمیان جو بھی خلش آ چکی ہے وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی، اور وہ لوگ تمام رنجشیں بلا کر ایک ہو جائیں گے، اور اسی پر اس نے اپنے دادا سے وعدہ کیا تھا وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بس وہ ہمت نہ ہارے، لیکن شاید ان کا وقت آ گیا تھا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت دردناک تھے۔ وہ اپنے دادا کی موت پر بہت رویا تھا، ان کا جانا اس کو مکمل طور پر ختم کر گیا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحات بہت اذیت ناک تھے۔ دادا کے انتقال کو آج 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور آج وہ اسی سلسلے میں اپنی چچی اور چچا کے پاس آ رہا تھا تاکہ وہ اس رشتے کے حوالے سے بات کر سکے اور اس دن جو اس نے بدتمیزی کی تھی اس کی معافی مانگ سکے۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ آج وہ اپنی بیوی کو کس روم میں دیکھنے والا ہے۔ وہ جو ایک بار پھر شہنیلا کے بارے میں سوچنے لگا تھا، کس طرح اس کی سوچ کا بت ٹوٹنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ گاؤں سے اپنے چاچو کے گھر پہنچ گیا تھا۔ حویلی سے یہ گھر بہت چھوٹا تھا لیکن سجایا بہت خوبصورت انداز میں تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی تھی، اسی وقت اس کی چچی اور چچا گھر سے باہر آ گئے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا، فوراً ہی وہ اپنے چچا سے بغل گر ہوا تھا، چچی کے آگے سر جھکایا تھا۔ دونوں نے اس کا استقبال بہت اچھی طرح کیا تھا، آخر کو وہ ان کا اکلوتا داماد تھا، بھلا وہ اس کی عزت کیوں نہ کرتے۔ وہ دونوں اس کو لے کر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ شاہدہ بیگم نے فوراً اس کے آگے لوازمات سجا دیے تھے، جبکہ وہ مسلسل ادھر ادھر اپنی بیوی کو تلاش کر رہا تھا، جو بھی فی الحال اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کافی پریشان تھے، ان کے چہرے سے ہی دکھ کے عنصر چھلک رہے تھے۔ باپ سے اتنے سال ناراضگی رہی تھی، اور جب ناراضگی کا اختتام ہوا تو ان کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ یکدم حاتم کی نگاہ اپنے چاچو سلمان پر گئی تھی، اور وہ پل میں ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کس اذیت کا شکار ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سلمان صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو عجیب الجھن میں تھے، حاتم کو نیچے زمین پر بیٹھتا دیکھ فوراً ہی گڑبڑاتے ہوئے بولے تھے: ارے بیٹا، تم کہاں بیٹھ رہے ہو؟ اوپر آؤ۔ مگر اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا: دکھ کرنے سے کیا ہوگا، دادا جان واپس نہیں آئیں گے۔ اب اس طرح پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کاروبار دیکھنا ہے، اس طرح نڈھال ہو جائیں گے تو سب چیزیں کیسے سنبھال لے جائیں گی؟ اپنی بیٹی بھی تو رخصت کرنی ہے۔ وہ اس انداز میں بولا تھا کہ شاہدہ بیگم اور سلمان صاحب نے حیران ہو کر حاتم کو دیکھا تھا۔ کیا وہ ان کی بیٹی کو تسلیم کر چکا تھا؟ اس نے سر جھکایا تھا اور مزید بولا تھا: میں اپنے لفظوں پر بے انتہا شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح سے شہنیلا کی توہین نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بس میں دادا کی وجہ سے تھوڑا ناراض تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے میں سلمان کی شادی اپنے گاؤں کی ایک لڑکی سے کروانا چاہتا تھا، لیکن سلمان نے میرا مان توڑ دیا اور اپنی یونیورسٹی کی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لی، جو بہت ہی بے باک ہے۔
اس کو بالکل بھی ڈھنگ نہیں، اور جب اس نے اپنی بیٹی پیدا کی تو اس کو بھی وہ اپنی طور طریقے سے چلا رہی ہے۔ یہی سب خناس میرے دماغ میں بھرا ہوا تھا، اسی لیے میں شہنیلا سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب میں نے شہنیلا کو دیکھا تو میری نفرت زور پکڑ گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس طرح کی لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور میرے دماغ میں بھی یہی سب کچھ چلتا ہے، مگر میں اب تہیہ کر چکا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے۔ اس کو جس طرح سے میں چلاؤں گا وہ چلے گی۔ یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ آئی ہے، لیکن آ چکی ہے، اور میں اس بات کے لیے آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے سب کے درمیان آپ کی بھی عزت کا مان نہیں رکھا تھا۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنی ہر بات شاہدہ بیگم اور سلمان صاحب کو بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہو سکتا ہے کہ شاہدہ بیگم کو کسی بات پہ بری لگی تھی اور وہ ناراض ہو جائیں، لیکن اس نے بات کرتے ہوئے کسی بھی بات کا پردہ نہیں رکھا تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا، جبکہ شاہدہ بیگم ان باتوں سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے کسی بات کا بھی برا نہیں منایا تھا اور خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ سلمان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں پورے دل سے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تم حاتم فردوس میرا دماغ بننے کے لیے تیار ہے۔ وہ اتنے ایمان سے بولے تھے کہ حاتم بے ساختہ ان کے گلے سے لگا تھا اور ایک بار پھر معذرت کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب اس کا رخ شہنیلا کے کمرے کی طرف تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ شاہدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھ ہی بیٹھا تھا کہ شہنیلا کہاں پر ہے؟ کیا اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں گاؤں سے آ رہا ہوں؟ دراصل میں اس سے ملاقات کے لیے ہی آیا ہوں، تاکہ ہم دونوں کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں ہیں ہم دونوں ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ مگر اس کا نام و نشان نہیں ہے، آخر وہ کہاں پر ہے؟ جبکہ شاہدہ بیگم کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اصل مصیبت تو اب آئی تھی۔ کافی دیر سے وہ اپنی بیٹی کو کالز پر کالز کر رہی تھی، لیکن نہ وہ کسی میسج کا جواب دے رہی تھی اور نہ ہی کال بیک کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی تو سلمان صاحب بھی بولے تھے، بتاؤ حاتم کیا بول رہا ہے؟ شہنیلا کہاں پر ہے؟ جب سے میں آیا ہوں آفس سے وہ مجھ سے بھی نہیں ملنے آئی۔ شاہدہ بیگم کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی، ٹھنڈ ہونے کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے۔ حاتم یہی سمجھ گیا تھا کہ شہنیلا گھر پر نہیں ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی اور سطری لہجے میں بولا تھا، شاہدہ چچی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری بیوی شہنیلا کہاں پر ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا، جبکہ شاہدہ بیگم نے نظر اٹھا کر حاتم کو دیکھا تھا۔ ان کا داماد لاکھوں میں ایک تھا، اگر چراغ لے کر بھی وہ ایسا داماد ڈھونڈنے کے لیے نکلتی تو کبھی بھی نہیں ایسا داماد حاصل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ اگر ان کی بیٹی کی شادی حاتم فردوس سے ہو جاتی تو ان کی بیٹی رانی کی طرح رہتی، لیکن ان کی بیٹی کو کبھی عزت کی زبان سمجھ آئی ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، کیونکہ حاتم اب کسی بھی قیمت پر سر جانے بغیر چپ نہیں رہ سکتا تھا۔ انہوں نے نظر جھکا کر تمام تر رودات سے حاتم کو آگاہ کر دیا تھا۔ اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی اور کہاں پر گئی ہے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی اور وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو سلمان صاحب اور شاہدہ بیگم بھی دہل کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاہدہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارادہ آپ کے ساتھ معافی مانگ کر تمام معاملات طے کرنے کا تھا، لیکن شاید آپ کے بیٹی کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اس کو محض ضلالت کی اچھی لگتی ہے، تو میں اب اس کو بتاؤں گا کہ ضلالت اصل کس بلا کا نام ہے۔ چچا جان میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج ہی میں رخصتی لے رہا ہوں، وہ کافی سرد ترین لہجے میں بولا تھا۔ سلمان صاحب اس کو روکنا چاہتے تھے، اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ نادان ہے، وہ غصے میں بہت کچھ کر جاتے، لیکن نہ وہ ٹھہرا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے چچا کی کوئی بات سننا ضروری سمجھی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا ان کے گھر سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا اور سیدھا اس ریسٹورنٹ پر گاڑی ڈال دی تھی جہاں پر اس کی منقوہ موجود تھی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی کبھی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ غصے کے مارے اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی شدت سے تھاما ہوا تھا جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ 10 منٹ کا راستہ اس نے محض 2 منٹ کے وقت میں مکمل کیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکے تھے اور وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تھا۔
اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ شیان کے ساتھ قدرے کونے میں موجود ٹیبل پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے اس کی نگاہ اس کی ڈریسنگ پر گئی تھی کہ آنکھیں پل میں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کبھی شہنیلا کو منہ توڑ دے، اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارے کہ وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جرات بھی نہ کرے۔ شہنیلا حاتم کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کے لیے کام گئی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں موجود تھا، اس کا کسرتی وجود شلوار قمیض سے جھلک رہا تھا۔ ماتھے پر موجود بل کو دیکھ شہنیلا کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ کچھ کہتے اس سے پہلے وہ گھسیٹ کر اس سے ریسٹورنٹ سے باہر لے جانے لگا تھا جب اچانک شیان ان دونوں کے درمیان آیا تھا اور حاتم کے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، ہو کون تم، اور میری کزن کو کس طرح تم نے ہاتھ لگایا ہے؟ حاتم نے ایک شعلہ وار نگاہ شیان کے وجود پر ڈالی تھی اور پلٹ کر اپنی من گوہا کو دیکھا تھا۔ وہ غصے سے شیان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور یہی بات اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو کیا بولو گے؟ جبکہ شیان نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے اور اس کو دیکھتے ہوئے کروفر سے بولا تھا، میں شہنیلا کا کزن ہوں، خالہ کا بیٹا ہوں۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ حاتم کون ہے۔ یہ بات تو اس کو معلوم تھی کہ حاتم سے اس کی کزن کا نکاح ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ حاتم دکھنے میں کیسا ہے۔ جبکہ اس نے اچانک شہنیلا کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کو اپنے بازوں کے حصار میں لیتے ہوئے حق سے بولا تھا، میرا نام حاتم فردوس ہے اور یہ لڑکی میری من گواہ ہے۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور اب رخصتی بھی ہو گئی ہے۔ آئندہ کے بعد تم نے اگر اپنی اس گندی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو میں تمہارا قتل کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہٹو یہاں سے۔ یہ کہتے اس نے شیان کو دھکا دیا تھا اور ریسٹورنٹ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح گما ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کو اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا تھا اور دھکا دینے والے انداز میں گاڑی کے اندر پھینکا تھا۔ وہ خود اسٹیئرنگ وہیل تھام کر گاؤں کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ شہنیلا کا دماغ بری طرح گم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس آدم کا گلا گھونٹ دے جس نے اس کی اتنی بے عزتی کی ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی زبان بالکل گنگ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی اس کے سامنے بول نہیں پا رہی تھی، لیکن تب تک وہ خاموش رہتی۔ یکدم وہ غصے سے بولی تھی، ابھی کہ ابھی گاڑی روکو، جو تماشا تم نے لگانا تھا نا تم لگا چکے ہو۔ اب مزید تم نے اگر میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اچانک حاتم نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور شہنیلا کا بازو تھام کر اپنے قریب کھینچا تھا، وہ کچھ کہتی سے پہلے حاتم نے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے غر آیا تھا، کیوں گاڑی روک دوں؟ شور کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے اور غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایسی عورتوں کو بولتے کیا ہیں؟ اس کی بات سن کر شہنیلا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہنیلا کو چھوڑا تھا اور گاڑی ایک بار پھر اسٹارٹ کی تھی، جبکہ شہنیلا اپنا آپ سنبھال کر ایک کونے میں ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم رہا تھا۔ کسی انسان کے ساتھ اس کی شادی کروا دی گئی تھی۔ اس نے تمام چیزوں کو فی الحال کے لیے نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ گھر پہنچ کے اس معاملے کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جب راستوں کوئی دوسرا دیکھا تو یکدم گھبرا کر بولی تھی، حاتم فردوس مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم گھر اس طرف نہیں ہے لیکن الٹے ہاتھ کی طرف ہے۔ مگر حاتم اس کی طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ میں بابا کو فون کرتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے اپنا موبائل باہر نکالا تھا جب حاتم نے ایک پل میں اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل اچک لیا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، بیوی ہو تم میری، اب میرے ساتھ ہی رہو گے، اس لیے گاؤں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ خبر سنی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں لرزنا شروع ہو گئے تھے اور وہ بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، کہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ حاتم گاڑی روک کر، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری پڑھائی چلتی ہے، اس طرح میں گاؤں نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کی وجہ سے میرا لاس ہو گیا ہے۔ جبکہ حاتم اپنے الفاظ کے نشتر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، پڑھائی کے نقصان کا دکھ ہے یا پھر طوائف خانے نہ جانے کا دکھ تمہیں ستا رہا ہے؟ یہ بات سننی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا یہ نہیں آ رہا تھا کہ حاتم کس طرح کی بات بولے گا۔
वो बेयकीन लहजे में बोली थी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम समझते क्या हो खुद को? तुमने किस हिसाब से मुझे इस तरह बोला है? अचानक उसने उसको कुछ इस तरह देखा था कि वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने फ़ौरन ही अपना आप छुपा लिया था। उसका अंदाज़ ही कुछ ऐसा था। तब अचानक हातिम धीमा मुस्कुराया था। उसको देखते हुए बोला था, हैरत है मुझे तुम जैसी औरतों पर जो दूसरे मर्दों के सामने तो अपना जिस्म अया करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती, लेकिन अपने शौहर के सामने अपना आप छुपाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर पहले ही तुम्हें गैरत आ जाती तो अभी ये नौबत ना आती। तुम जैसी औरतें होती हैं जो तवाइफ खानों पर बैठी होती हैं, लेकिन मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम हातिम फ़िरदौस की बीवी हो। फ़िरदौस हवेली की पोती, अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, वरना मुझे तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छे से दुरुस्त करना आता है। वो एक सांस में गरा कर बोला था। उसकी कोई गराहट में इतना ज़ोर था कि शर्मिला का पूरा वजूद कांप उठा था। वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए थे। उसकी आंखों में नमी तैरना शुरू हो गई थी। उसको मालूम था अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है। ये शख्स उसे लाज़मी गाँव लेकर जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने खामोश रहने में ही आफ़ियत जानी थी, क्योंकि इस इंसान का कोई भरोसा नहीं था। उसकी ज़ुबान में बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। उसके मुँह में जो आ रहा था वो बोलता जा रहा था। एक लंबी मुसाफ़त के बाद वो लोग गाँव की हदूद में दाखिल हो गए थे। उनकी वापसी तकरीबन रात के 2 बजे हुई थी। पूरे गाँव में सन्नाटा था। महज़ हातिम फ़िरदौस की गाड़ी की आवाज़ ही दूर-दूर तक गूंज रही थी। वो एक झटके से गाड़ी बोर्ड में रुक चुका था। सफ़र के दौरान वो गहरी नींद सो गई थी। उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहा था कि कब सफ़र का इख्तिताम हो गया है। गाड़ी के रोकते ही उसकी आँख भी खुल गई थी और वो अजनबी निगाहों से हातिम को देखने लगी थी। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो गया था। तब अचानक उसने दूसरी तरफ से उतरकर उसका बाजू पकड़कर उसे गाड़ी से निकाला था। वो एकदम होश की दुनिया में आई थी और हातिम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली थी, मुझे चलना आता है, मैं चल सकती हूँ, हाथ छोड़े मेरा। उसका लहजा यकदम तब्दील हो गया था, क्योंकि अब वो उसके हदूद में थी। अगर वो कुछ भी करती तो उस इंसान का कोई भरोसा नहीं था कि वो पल में उसको गोली से उड़ा देता। इसीलिए उसने खामोशी से रहने में ही आफ़ियत जानी थी। जबकि वो उसका नज़रअंदाज किए घसीटते हुए हवेली के अंदर लेकर आया था। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी ये इंसान को उसके साथ करना क्या चाहता है। वो जो समझती थी कि वो अपने कमरे में रहेगी, लेकिन हातिम को अपने कमरे की तरफ जाता देख वो अपने आप को मजबूत करते हुए बोली थी, आप ही मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? हाथ छोड़े मेरा, मुझे आराम करना है। इतना लंबा सफ़र करके मेरी कमर तख्ता हो गई है। वो बेजार लहजे में बोली थी। यकदम हातिम उसकी तरफ मुड़ा था और उसको देखते हुए बोला था, फैसला हो चुका है लड़की, तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारे माँ बाप से रुखसती लेकर आया हूँ। आज की रात तुम मेरे कमरे में गुजारोगी ताकि कोई और मर्द तुम्हारी तरफ देखने से भी डरे। जबकि शहनीला ये बात सुनकर हैरत के समुंदर में गोता जन थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था ये इंसान क्या बोल रहा है। वो बेयकीन लहजे में बोली थी, अब मजाक कर रहे हैं? ये हकीकत नहीं कि मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा किसी कीमत पर भी नहीं कर सकते। हाथ छोड़े मेरा, मैं आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती। जब आपको इस रिश्ते से कोई सरोकार ही नहीं है तो आप किस खुशी में मुझे अपने कमरे में रखना चाहते हैं? आपने सबके सामने कहा था कि आप इस निकाह को मानते ही नहीं हैं, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? उसके तन बदन में आग लग गई थी। ये बात ही उसका खून खौला चुकी थी। वो तो अपना आप तैयार कर चुकी थी कि उसे अब सारी ज़िंदगी हातिम फ़िरदौस के साथ ही गुज़ारनी है। लेकिन उस शख्स ने उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई थी। उसके माँ-बाप, ताऊ और दाई दादा जान सबके सामने उसने दावे से कहा था कि वो किसी कीमत पर भी इस लड़की से शादी नहीं करेगा। वो मरना पसंद करेगा, लेकिन उसको बतौर बीवी अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं करेगा। तो फिर अब वो इस तरह की बात क्यों कर रहा था? चंद पल के लिए हातिम खामोश हुआ था और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला था, बहुत आज़ादी चाहिए तुम्हें? बहुत ज़्यादा दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। इस निकाह को मैं नहीं मानता, लेकिन तुम तो मानते हो ना। इस हिसाब से तुम मेरी बीवी हो। उसने अपने तौर पर ही बात को जोड़ लिया था और शहनीला को घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा था। उसका दिमाग बुरी तरह घूम चुका था। लम्हा बालम्हा इस बात को पॉइंट आउट करना उसको खून खौला चुका था। और उसने तहैया कर लिया था कि
ایک لڑکی کا دماغ تو آج وہ اچھی طرح سے درست کر کے ہی دم دے گا۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر لے کر آیا تھا، جبکہ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن اس نے کسی بھی طرح اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر پھینکا تھا اور اسی وقت اپنی قمیض جسم سے جدا کی تھی۔ شہنیلا کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ حاتم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے میری ذات کو اس طرح مت رون دو، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کیوں میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہو حاتم؟ اگر تمہارا ارادہ میرے ساتھ رشتہ بنانے کا ہے تو سلیقے سے بناؤ، لیکن میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہ کرو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے جسم کا روا روا کانپ اٹھا تھا، جبکہ حاتم تمام باتوں کو مسترد کیے شہنیلا پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی شہنیلا کی کسی سسکی یا پھر منت پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر تھا اور اس پر مکمل حق رکھتا تھا۔ اس نے اس کی تمام جائے فرار بند کر دیے تھے اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ روتی رہ گئی تھی، سسکتی رہ گئی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی تھی، لیکن نہ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات پر دھیان دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ چاند بھی دونوں کے ملن پر شرما کر بادل میں چھپ گیا تھا، جبکہ وہ بھی تھکا کر اس کے ہی سینے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فجر کے وقت وہ اس سے دور ہوا تھا اور ایک نگاہ اپنے سینے پر رکھی اپنی بیوی پر ڈالی تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اس کی عمر محض 22 سال تھی، جبکہ حاتم 30 سال کا جوان مرد تھا۔ اس کے جذبات موز اور گھوڑے کی طرح تھے اور یہ وہ سب معصوم لڑکی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ پوری رات حاتم نے اس کو سونے نہیں دیا تھا، بلکہ ہر پل اس پر یہ بات واضح کی تھی وہ حاتم فردوس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتی۔ جبکہ شہنیلا کو بھی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ حاتم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں پل میں ہی اس کو واقعی مسل کے رکھ دیا تھا، بالکل کسی چھوٹی سی چونٹی کی طرح۔ چند پل اس نے اس کے معصوم چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسایا تھا اور دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ واش روم چلا گیا تھا۔ غسل لے کر اس نے اپنے آپ کو فریش کیا تھا اور فوراً ہی آ کر جائے نماز بجائی تھی۔ وہ 5 وقت کا نمازی شخص تھا۔ کہنے کو وہ بہت غسیل طبیعت کا انسان تھا، لیکن نہایت نرم دل تھا۔ گاؤں کے کئی ایسے کام تھے جو اس کے ہی سپرد تھے۔ وہ گاؤں کا گدی نشین تھا۔ جلد سردار کی پگڑی اس کے سر آنی تھی، اسی لیے وہ اپنے ہی تمام چیزوں پر قابض ہو گیا تھا۔ گاؤں کا بچہ بچہ اسے محبت کرتا تھا، وہ بھی اس محبت کا جواب اپنی محنت اور خدمت سے دیتا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، ہونٹ مسلسل جنبش کر رہے تھے، لیکن حلق سے آواز برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ایک دم سے عجیب سی کیفیت اپنے وجود پر طاری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تھا، اے رحمان الرحیم، اے مالک و مولا، اے کائنات کے سربراہ، اے رب مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تو بہت عالی شان رب ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے۔ یا رحمان، اگر مجھ سے ابھی کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اس لڑکی کے ساتھ تعلقات میں نے سچے دل سے قائم کیے ہیں۔ یا رب مصطفیٰ، تو جانتا ہے کہ میں نیک نیت کے ساتھ اس کو لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس عورت نے مجھے یہ سب کرنے پر اکسایا ہے۔ لیکن اگر میں غلط ہوں اور میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینے کی اس عورت کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی یہ توفیق عطا کر۔ کافی دیر تک وہ اپنے مستقبل کے لیے دعائیں مانگتا رہا تھا اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس رات کے بعد وہ لڑکیوں سے اپنے دل کے بہت قریب ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک عورت اور مرد کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے نکاح کی صورت میں جوڑ رکھا ہے، اور یہ نکاح کے 3 الفاظ انسان کے دل میں اس قدر محبت کا جذبہ بڑھا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا اپنے بستر پر آیا تھا اور اپنی بیوی کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنی بیوی پر ہی مرکوز تھی۔ وہ کافی گہری نیند اس کے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہے، میں نے تمہاری دل آزاری کی ہے، سب کے درمیان تمہاری توہین کی ہے اور آج بھی تم سے حق زبردستی لیا ہے، لیکن یہ کرنا بے انتہا ضروری تھا کیونکہ میں تمہیں جتانا چاہتا تھا کہ تم اب صرف اور صرف حاتم فردوس کی ہو۔ مگر اگر میں نے غلط کیا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ میں تمہارے منہ پر تم سے معافی نہیں مانگ سکتا،
کیونکہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ یہ کہتے اس نے شہنیلا کو اپنے قریب کیا تھا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے گہری نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کی بیوی اس کی گرفت سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ نیند میں ہی دھیما سا مسکرایا تھا، جبکہ شہنیلا کب بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی بھی طرح یہ حصار توڑ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ تب اچانک اس نے مسکراتے ہوئے شہنیلا کو مزید اپنے قریب کیا تھا اور اس پر گرفت سخت کرتا ہوا اس کو اپنے نیچے کر گیا تھا، جبکہ شہنیلا کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کو اسی روپ میں آتا دیکھ اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی اور وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے بھوک لگی ہے، کافی دیر سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں دب جاؤں گی، میری ہڈی پلیز ہٹیں، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حاتم کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ یعنی اس کی بیوی اس کو موٹا کہہ رہی تھی اور یہ بات اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ بولا تھا، میں تمہیں موٹا نظر آ رہا ہوں، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، تو آپ اپنا جسم دیکھیں اور میرا جسم دیکھیں، اتنی نازک سی لڑکی کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، ہٹتے نا، وہ تکلیف سے کراہ کر بولی تھی۔ ہاتھی مسکراتے ہوئے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا، جبکہ وہ فوراً بستر سے اٹھی تھی، لیکن جیسے اسے اپنی حالت کا اندازہ ہوا تھا وہ فوراً ہی اپنے گرد کمبل لپیٹ گئی تھی۔ حاتم نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، اس کو بہت زیادہ اس کی حالت کو دیکھ کر لطف آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سویٹ ہارٹ، جب تک میں اجازت نہیں دیتا تم میرے وجود سے دور نہیں جا سکتی، اسی لیے بیکار میں محنت کر کے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، ننھی سی جان ہے، چند پل میں ہلکان ہو جاؤ گی۔ جبکہ شہنیلا اس کے بدلتے روپ دیکھ کر حیران تھی۔ کل رات تک تو اس کے منہ سے محض انگاروں کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور اب اچانک سے اس کا تبدیل ہو جانا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ حاتم نے اس کے ماتھے پہ ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور کروٹ بدل لی تھی۔ وہ فوراً ہی بستر سے نکل کر واش روم بھاگی تھی، لیکن واش روم جاتے اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے کپڑے باہر ہی ہیں۔ غسل لینے کے بعد اس نے دروازے پر دستک دی تھی اور گھبرائے ہوئے آواز میں بولی تھی، میرے کپڑے دے دے، باہر ہیں۔ اس کی آواز جیسے ہی حاتم کے کان سے ٹکرائی تھی وہ مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ وہ مزید اس کو تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ابھی فی الحال اسے اپنے ماں باپ کو بھی اس بات کی اطلاع دینی تھی کہ وہ اپنی منہووا کو بیوی بنا چکا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے دے دیے تھے، چند پل بعد ہی تیار ہو کر باہر آ گئی تھی اور اب اسی کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ حاتم نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، دیکھو میں جانتا ہوں ہم دونوں کے درمیان سب چیزیں نارمل نہیں ہیں، مگر ہم یہ سب چیزیں نارمل کر سکتے ہیں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم نیچے جا کر کوئی بھی ہنگامہ نہیں کرو گی، اماں ابا کے سامنے تمیز سے پیش آؤ گی۔ اگر تم نے کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا شہنیلا، آخر میں آنا تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ جبکہ شہنیلا تو کل ہی توبہ کر چکی تھی کہ وہ اس انسان سے دوبارہ کوئی پنگا نہیں لے گی۔ کل رات ہوئے واقعے سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اس نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اس کے مان جانے پر وہ دھیما مسکرایا تھا، اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا تھا، گڈ گرل، جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بال سنوارے تھے اور دوپٹہ سر پر جمایا تھا۔ اس کے کافی کپڑے یہاں موجود تھے، اسی لیے اسے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شلوار قمیض زیبتن کیا ہوا تھا جو اس کے وجود پر کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے پاس میک اپ کا سامان بھی تھا، اس کی وجہ سے وہ مزید پریشان نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہلکا بھلک تیار ہو کر حاتم کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلیمان صاحب اور ان کی بیگم شائستہ صاحبہ ناشتے کی میز پر بیٹھی اپنے لختے جگر حاتم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کو کھڑا ہوتا دیکھ سلیمان صاحب حیران ہوئے تھے، اور جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ ان دونوں کو اس بات کی آگاہی تھی کہ حاتم شہر گیا ہے اپنے چاچو اور چاچی سے معافی مانگنے، لیکن انہیں اس بات کا بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آئے گا۔ وہ دونوں صبح نہا دھو کر باہر آ رہے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ ان دونوں نے رشتہ قائم کر لیا ہے۔ وہ بہت سلیقے سے آ کر اپنے تاؤ اور تائی سے ملی تھی، جبکہ اس کی تائی تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ حاتم بھی اپنی ماں سے بہت پیار سے ملا تھا اور اپنے باپ کے آگے سر جھکاتے ہوئے بولا تھا، بابا جان، میں نے رخصتی لے لی ہے،
میں مزید اس کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمام چیزیں حل کر لی ہیں۔ ناشتہ بہت خوشگوار انداز میں تناول کیا گیا تھا۔ ناشتے کے اختتام پر حاتم نے اپنے ماں باپ کی طرف سنجیدگی سے دیکھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ دونوں کے لیے یہ عمل بہت ہی حیرت انگیز ہوگا، کیونکہ آپ کو یہی معلوم تھا میں محض معافی مانگنے کے لیے گیا ہوں، مگر میں رخصتی کر چکا ہوں اور میرا ارادہ اب چاچو اور چاچی کو واپس لانے کا ہے۔ دادا کی خواہش تھی کہ چاچو اور چاچی ہمارے ساتھ حویلی کی چھت تلے رہے۔ ان کی آخری خواہش کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شائستہ بیگم خوشی سے بولی تھی، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کہ میری دیورانی میرے ساتھ رہے گی اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تمہارا چاچو آنا چاہتے ہو تو حویلی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ جو سر جھکا کر ناشتہ کر رہی تھی، اس نے حیران ہو کر شائستہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو کہتی تھی کہ شائستہ بیگم بالکل بھی ایک اچھی عورت نہیں ہے، انہوں نے محض تمہارے دادا کے کان بھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تھا، مگر یہاں تو معاملات ہی الٹ تھے۔ اس نے اب اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کا باپ خاموش تھا۔ وہ خاموش کیوں تھے؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ہمیں چاچو اور چاچی کو واپس لے کر آنا ہے، اس کے لیے آپ دونوں ہی جائیں گے، آپ راضی ہیں نا؟ اس کے بابا ایک دم ہوش میں آئے تھے اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولے تھے، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی میرے بیٹوں کی طرح ہے، ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خلش ہے، محض وہ بھی ایک عورت کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کی شادی ہم سب کے لیے بہت اثر انداز ثابت ہوئے تھے، لیکن بابا کی آخری خواہش کی عزت میں کرتا ہوں۔ اگر تمہارے دادا یہی چاہتے تھے تو ہم آج کے آج ہی تمہارے چاچو اور چاچی کو حویلی واپس لے آئیں گے۔ جبکہ وہ حاتم کی ماں کو اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ کی خواہش تھی کہ وہ بھی حویلی میں خوشحال زندگی گزارے، لیکن دادا کی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ مگر اب حاتم کو وہ سب کرتا دیکھ نہ جانے کیوں شہنیلا کا دل اس کی طرف سے پگھلتا جا رہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس کو اپنے لیے منتخب کر چکی تھی، وہ حسن پرست تھی اور وہ اس کے حسن پر ہی مر مٹ گئی تھی، لیکن جب اس نے پوری محفل کے درمیان اس کی ذات کی نفی کی تھی، اس پل اسے سب سے زیادہ زہر یہی شخص لگا تھا۔ لیکن اب جو وہ کر رہا تھا، نہ جانے کیوں یہ شخص اسے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہا تھا۔ حاتم نے اپنے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق اگلے دن سلیمان صاحب اور شائستہ بیگم کو شہر بھیج دیا تھا، اور وہ دونوں سلیمان صاحب اور شاہدہ بیگم کو راضی کر کے حویلی لے آئے تھے، جبکہ حاتم اسی دن شہنیلا کو لے کر بازار کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی بیوی کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے جو وہ اپنے خاندان کے سامنے پہن سکے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سب کے آ جانے کے بعد وہ ایک فیصلہ اور سنائے گا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ یہ بات خاندان اور پورے گاؤں کو بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک ولیمے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ بازار آ کر اس نے پورا دن شہنیلا کے ساتھ گزارا تھا، لیکن شہنیلا کو وہ چادر پہنا کر لے کر گیا تھا۔ شہنیلا بہت غصہ ہوئی تھی، وہ بہت جنجلائی تھی کہ وہ چادر کیری نہیں کر پا رہی ہے، لیکن حاتم نے صاف بول دیا تھا کہ اگر تم نے چادر نہیں پہنی تو میں تمہیں شاپنگ پر نہیں لے کر جاؤں گا۔ اور شہنیلا ٹھہری شاپنگ کی شوقین لڑکی، بھلا وہ کس طرح یہ موقع ضائع کر دیتی۔ اس نے چادر لے لی تھی مگر وہ بالکل بھی اس کو نہیں سنبھال پا رہی تھی، مگر پھر بھی تم نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا، پورا دن اس کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شاپنگ کروائی تھی، پھر باہری ڈنر کیا تھا، اسے گھمانے کے لیے ساحل سمندر لے گیا تھا۔ وہاں پر اس نے شہنیلا کے لیے خاص ڈنر کا ارینجمنٹ کیا تھا، جبکہ وہ حیران تھی۔ ساحل سمندر پر یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے بہت اچھا ڈنر ڈیٹ کا پلان کیا تھا، لال غبارے لگے ہوئے تھے، کھانا بہت ہی لذیذ تھا اور بہت خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی حاتم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بولا تھا، میں نہیں جانتا تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہیں، مگر میں اب یہ جانتا ہوں کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تمہاری پسند میں ڈھلنا چاہتا ہوں، لیکن بس تم سے ایک درخواست ہے، میری خاطر غیر مردوں سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا۔ اگر تم میری یہ خواہش کو پورا کر دو گی تو میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی نچھاور کر دوں گا۔ شنیلا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور اس نے اسی پل اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تھا اور وعدہ کرتے ہوئے بولی تھی، اگر آپ نے میرے ساتھ رویہ اچھا رکھا اور میرے مزاج کے مطابق چلے تو میں آپ کی ہر خواہش کو حرف آخر مانوں گی۔ اس کا جواب سن کر اس نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی رنگ نکالی تھی اور اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے بولا تھا، بہت بہت خوش آمدید شہنیلا حاتم فردوس۔
میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ بولتے اس نے اس کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، جبکہ شہنیلا مسکرا اٹھی تھی۔ ایک نئی محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ چاند بھی مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔